ताला को मंजूर हुआ। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, तो इंशाअल्लाह 2023 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में पीटीआई को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। अगर आप अपने सफों में इत्तेहाद पैदा न कर सके तो जब इंतखाबात आएंगे, इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं। ये हुकूमत, इस हुकूमत का बिस्तरा किसी वक्त भी गोल हो सकता है। ये तब्दीली का अलंबरदार नहीं, ये पाकिस्तान की तबाही का अलंबरदार है। कितने मिनिस्टर्स इसमें शामिल हैं जिन्होंने नवाज शरीफ से कांटेक्ट किया? मेरा ख्याल है इस वक्त आधी काबीना ऐसी है कि जिसको अगर आज आसरा मिल जाए कि उनको टिकट मिल सकता है तो वो ये पीटीआई हुकूमत छोड़ देगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। ख्वाजा आसिफ साहब का शॉट आपने सुना है। एतराफ़ कर रहे हैं कि क़यादतों के दरमियान झगड़ा मौजूद है और वो इत्तेहाद पैदा करने के लिए भी कारकुनान को कह रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी दावा किया है कि इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं और इस हुकूमत का किसी भी वक्त बोरिया बिस्तर गोल हो सकता है। लेकिन कन्फ्यूजन यहां पर भी मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब कहते नजर आ रहे हैं कि 2023 में इंतखाबात होंगे और 2023 में पीटीआई को दफन कर देंगे। अब किसकी बात में सदाकत है और किसकी बात में कंफ्यूजन ज्यादा है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब कल हमारे शो में थे। उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि 25-26 अरकान कौमी असम्बली जो कि पीटीआई से हैं और इत्तेहादियों से हैं वो उनके साथ राबते में हैं। इसी तरह के दावे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से भी सामने आते रहे माजी करीब में। और फिर एहसन इकबाल साहब ये भी कह रहे हैं कि कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी उनके साथ राबते में हैं। इसमें कितनी हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे। चेयरमैन नैब की तोसी के हवाले से भी बात हो रही है और पीपल्स पार्टी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि शायद वो लेजिस्लेशन जो होने जा रही है उस पर खामोश रहे और वो चेयरमैन नैब की तोसी के लिए जो हुकूमत इकदाम कर रही है उसमें मुआविन बन सके और मददगार हो सकती है। ये दावा जो हुकूमत की जानिब से एक तरह से फीड भी किया जा रहा है, ये कम से कम तासुर दिया जा रहा है, कितना सच होगा। और दूसरी जानिब आज दो वफाकी वुज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। एक मरतबा फिर उनकी जानिब से लीडरशिप पर अपोजिशन की इल्जामात का सिलसिला शुरू किया गया है, इल्जामात लगाए गए हैं और ये दावा सामने आया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के असासे रूस में भी मौजूद हैं और रूस में भी पैसे मौजूद हैं। इससे पहले भी पीटीआई के बारे में ये कहा जाता है कि इल्जामात लगाती रहती है लेकिन जब सबूत देने की बारी आती है तो वहां पर सबूत नहीं दिए जाते हैं। 35 पंक्चर वाला जो एक स्कैंडल था वो भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेक न्यूज थी। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब पर भी इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने धरना खत्म करने के सिलसिले में ये कहा था कि आप ये धरना खत्म कर दें, 10 अरब रुपए ले लें। और शहबाज शरीफ साहब लाहौर के सेशन कोर्ट में उनके खिलाफ गए हुए हैं लेकिन इमरान खान साहब वहां पे आते नहीं। इसी तरह के बेशतर दूसरे इल्जाम भी हैं जो पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से अपोजिशन की लीडरशिप पर लगाए गए लेकिन वो इल्जाम अभी तक साबित नहीं हो सके। इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही वेल नोन वेल एस्टीम्ड पैनलिस्ट मौजूद हैं। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया सर। सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्ला साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। अहमद जवाद साहब सीनियर रहनुमा पीटीआई के, साबिक सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, बहुत शुक्रिया जवाद भाई आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब एतराफ कर रहे हैं कि क़यादतों का झगड़ा है तो इसी पर तो मीडिया बात करता है और बहस करता है कि इसकी वजह से आपकी पार्टी में अच्छा खासा इंतशार है और आपकी पार्टी को नुकसान हो रहा है। लेकिन कुछ रहनुमा आपकी ये बात नहीं मानते हैं कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं ये जो रावलपिंडी का वर्कर्स कन्वेंशन था जहाँ पे ख्वाजा साहब ने अपनी स्पीच दी वहीं पे मैं मौजूद था। मैं थोड़ा सा ज़रा इसका पस मंज़र आपको बता देता हूँ। जो स्पीच जो मैंने स्पीच सुनी और जो बात मुझे समझ में आई वो ये थी कि कराची से लेके और आप समझ लें कि पेशावर तक हमारे बेशुमार ऐसी जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे धड़े हैं और आपस की लड़ाई है, जिसकी वजह से, और वो क़यादत की लड़ाई है। क़यादत की लड़ाई का मतलब जो मुझे समझ में आया था वो ये था कि जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं, प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं या इस तरह के मामलात हैं उनके ऊपर झगड़ा है और अगर हमने इन झगड़ों को रिजॉल्व ना किया
تو ہمیں اس کا سیاسی طور پہ نقصان ہوگا، جو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ اب اس کو آپ اور مختلف رنگ بھی دے سکتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر دھڑے بھی ہوتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ڈفرینٹ گروپس بھی ہوتے ہیں، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے بنیادی طور پہ، اور وہی ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اسی طرف جو ہے وہ معاملہ جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات میں ضرور مانوں گا، مثال کے طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ کراچی کا رزلٹ بہت بہتر ہو سکتا تھا اگر ہماری انٹرنل فائٹنگ نہ ہوتی، جو کہ بہت آبویس ساری باہر بھی آ گئی۔ اسی طرح اور جگہوں پہ گجرانوالہ میں بھی رزلٹ بہتر آ سکتا تھا اگر انٹرنل رفٹ نہ ہوتے پارٹی کے اندر۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہماری اور یہی ان فائٹنگ شہباز شریف اور مریم صاحبہ کے گروپس کے درمیان بھی ہے۔ نہیں، میرا دیکھیں ہمارے جو لیڈر ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، اور جو فائنل سے ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہے۔ باقی جو دھڑے ہیں وہ اپنے ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے، لوگ دیتے رہتے ہیں، لیکن فائنل ڈیسیجن میاں محمد نواز شریف صاحب کرتے ہیں، سب ان کی لیڈرشپ کو مانتے ہیں، تو اس سے زیادہ اس کے اندر اور کوئی بات نہیں۔ لیکن آج تو نعرے لگے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف۔ دیکھیں اس میں جو ہے وہ یہ بات بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا۔ میں تو کہتا ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، لیکن یا وہ خود وزیر اعظم ہوں گے یا وہ جس کو بنانا چاہیں گے، جس پہ ہاتھ رکھیں گے، وہ وزیر اعظم ہوگا۔ تو یہ نعرے جو لگ رہے ہیں یہ شہباز شریف صاحب نے خود لگوائے ہیں، ورکروں نے لگوائے ہیں؟ ورکروں کی خواہش ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال انہوں نے بالکل بھی خود نہیں لگوائے ہوں گے، ورکروں کی خواہش ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہو، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن فائنل سے جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس۔ لیکن لگ ڈاکٹر صاحب ایسا رہا ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کو ہی وزیر اعظم کے طور پر پیچ کر رہے ہیں۔ دیکھیں سیاست کے اندر آپ کو بھی معلوم ہے، آپ بڑے سینئر آپ جو ہے اینکر ہیں، آپ کو معلوم ہے سیاست کے اندر کچھ فائنل ہوتا نہیں ہے، جب تک چیز ہو نہ جائے تب تک جو ہے وہ ہوا کا رخ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے۔ تو یہ تو جب کچھ معاملات آگے جیسے چلتے ہیں اس کے بعد جو مقدمات ہیں ان کو دیکھنے کا، پھر جو آگے الیکشن آ رہے ہیں ان کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہی کوئی فائنل معاملہ سیٹل ہوگا۔ بہرحال تنگی صاحب، مسلم لیگ نون والے تو نظر آ رہے ہیں انتخابی موڈ میں آ گئے ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے اس موڈ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ۔ شاید بات یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں، جو جماعت ہوتے ہیں، وہ ہر وقت اپنے آپ کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اور میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر فار دا لاسٹ 3 ایئرز وہ متحرک ہیں اور اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پروسیس میں ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کون سی پارٹی ایسے فیصلے کرتے ہیں قانون سازی میں یا بجٹ سیشن میں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لیڈر ہے وہ اپنی پارٹی کو، اپنی مینیفیسٹو کس طریقے سے حکومت کے ان غلط پالیسیوں کے خلاف کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں تقریباً 15 دن سے وہ لگے ہیں، اور کبھی کراچی، کبھی پنجاب، کبھی بلوچستان، کبھی کے پی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں یہ ڈائریکٹیوز دی ہیں، یہ ہدایات دی ہیں کہ آپ عوام کے ساتھ رہیں، عوام کے مشکلات کو دیکھیں، اور موجودہ حکومت نے جو پاکستان کے غریب عوام کو ہر سیکٹر میں ڈسٹرائڈ کیا ہے، اور آج اپنے غریب اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم نے مہنگائی کے خلاف پورے ملک میں ایک تحریک شروع کی ہے، کے پی میں بھی، پنجاب میں بھی، کراچی میں بھی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم اس وقت مہنگائی میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ سفید پوش لوگ ایسے مطلب کہ سفید پوش لوگ اپنے بچوں کو خودکشیوں پر مجبور ہے۔ سب لوگ وہ تعلیم تو چھوڑ دیں، وہ اچھے کپڑے چھوڑ دیں، کتابیں چھوڑ دیں، لیکن وہ ابھی سو کی روٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جس وقت بھی ملک میں الیکشن ہو اس کے لیے تیار بھی ہے، اور ہم عوام کے ساتھ اس لیے ہیں کہ موجودہ حکومت نے عوام کو ہر سیکٹر میں بہت بڑا نقصان پہنچایا، چاہے وہ جاب کی شکل میں ہو، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، جو جاب کرتے ہیں ان کو جاب سے نکالا ہے، جو غربت کی لکیر ہے تقریباً 60-70 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں۔ آپ کرپشن میں دیکھ لیں پاکستان نمبر 1، آپ مہنگائی میں دیکھ لیں پاکستان نمبر 1، آپ قرضوں میں دیکھ لیں پاکستان نمبر 1۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی میں پاکستان نمبر 1، کرپشن میں پاکستان نمبر 1، قرضوں میں پاکستان نمبر 1۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ عوام
ابھی موجودہ جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں ان سے بیزار ہو چکے ہیں اور عوام نہیں چاہتے مزید کہ یہ حکومت آگے بڑھے یا مزید ان کو ٹائم ملے. بالکل ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جب خواجہ آصف نے یہی بات کی ہے اور اپنے کارکنان کو پیغام دیا ہے کہ انتخابات کی تیاری کریں, کسی بھی وقت اس حکومت کا بوریا بستر گول ہو سکتا ہے. تو آپ بھی تیاری کر رہے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کسی بھی وقت حکومت جا سکتی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہماری موومنٹ شروع ہے اگینسٹ مہنگائی, تو یہی او موبلائزیشن ہے جو کہ ورکر عوام کے دکھ درد میں بھی شریک ہیں, ورکر موبلائز ہیں اور ورکر روڈ پہ ہیں. اسی وجہ سے آج اگر تحریک ہم چلا رہے ہیں تو ورکر کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی ہیں, اس لیے کہ عام لوگ پریشان ہیں اس حکومت سے. اور آپ بھی سمجھتے ہیں حکومت کسی بھی وقت گھر جا سکتی ہے؟ تنگی صاحب جی ٹھیک ہو گیا. احمد جواد صاحب, آپ گھر جا رہے ہیں, آپ کا بوریا بستر کسی بھی وقت گول ہو سکتا ہے؟ میتلا صاحب, ابھی میں تو گھر پہ ہی بیٹھا ہوں اور اسکائپ کی مدد سے آپ سے مخاطب ہوں, تو میں تو کہیں نہیں جا رہا. اور جہاں تک اگر پی ٹی آئی حکومت کے بارے میں اگر کوئی ایسی اسپیکولیشن ہے, دیکھیں یہ اسپیکولیشن جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی حکومت جب 2018 میں الیکشن لڑ کے حکومت میں آئی تھی تو اس وقت سے لے کے آج چوتھا سال سٹارٹ ہو گیا. چوتھے سال کے دوران ہم نے ہر مہینے میں یہ سنا کہ پی ٹی آئی کی حکومت گھر جا رہی ہے. ہم نے ہر مہینے سنا کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو گھر بھیج رہے ہیں. یہ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ جس کو میں کوئی مزید ایکسپلین کروں, لیکن دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کی کارکردگی کا تعلق ہے, دیکھیں آپ دیکھیں تو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اچیومنٹ اس گورنمنٹ کی یہ ہے کہ ایک ایسے انٹرنیشنل چیلنج کووڈ جیسا, کرونا جیسا, جس میں کہ دنیا بھر کی اکانومیز 15% شرنک ہو گئیں, لیکن پاکستان نے نہ صرف یہ ہے کہ اپنے ریجن میں سب سے اچھا اس چیلنج کو ہینڈل کیا, بلکہ اکانومی میں بھی اس کو ہم نے سٹیبلائز کیا. اور آج پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک ٹیک آف پوزیشن میں ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اب ان کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے ایک عام آدمی تک بھی جائے گا. ایک مہنگائی کا ایشو رہ گیا ہے اور اس ایشو پہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے حکومت کی طرف سے ایسے اقدامات کہ یہ بھی ایک تنقید جو اپوزیشن کی طرف سے ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایک عام آدمی کی زندگی بدلنے کے لیے آپ کو یقیناً ان لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جو احساس پروگرام کے تحت جن کو چھت نصیب ہوئی, احساس پروگرام کے تحت جن کو رات کو کھانا نصیب ہوا, وہ لوگ جن کو اپنے گھر پہ جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا ان کو مہینے کے مہینے ان کو پیسے ملنے شروع ہوئے. آپ کو ان لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جن کی فیملیز کو 10-10 لاکھ روپے کے انصاف کارڈ ملے اور وہ اپنی زندگی میں اب صحت کے حوالے سے بالکل فکر مند کبھی نہیں ہوں گے کہ جب بھی کبھی ان کو کوئی ایسی انفورسین ان کو آتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل یا گورنمنٹ ہاسپٹل دونوں میں جا سکتے ہیں اور اس کا خرچہ پانی جو ہے وہ اسی فنڈ سے ادا کیا جائے گا. تو یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ایک عام آدمی کے لیے بھی بہت کام ہوا ہے اور اس کے ساتھ اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں پاکستان کی تاریخ میں فارن ریزروز آپ دیکھیں تو یہ ہائیسٹ سٹیج پہ پہنچے. اور اگر آپ اس میں اضافہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 100% سے بھی زیادہ اس میں اضافہ ہوا. فارن ریمیٹنس کو آپ دیکھیں, اس ملک کی ایکسپورٹس میں جیسے اضافہ ہو رہا ہے, اس ملک میں جس طرح کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی واقع ہوئی ہے, فارن پالیسی کے حوالے سے دیکھیں افغانستان میں پاکستان نے کس طرح سے جو ہے ایک طالبان کی گورنمنٹ آتی ہے اور اس میں وہ پوری دنیا کی مدد کرتا ہے کہ وہاں سے ان کے شہریوں کو باحفاظت نکالنا. بالکل ٹھیک ہے, وہ پاکستان نے بہت اچھا اقدام کیا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں احمد جواد صاحب, انتخابات کی تیاری کے لیے خواجہ آصف صاحب نے اپنے ورکروں کو کہہ دیے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, حالات بھی کچھ ایسے بنتے جا رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میتلا صاحب, بات یہ ہے کہ ایک جمہوری نظام میں ایک پارلیمانی نظام کے اندر انتخابات کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی حیرانگی ہو. یہ 5 سال کے بعد بھی ہو سکتے ہیں, یہ 5 سال سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں.
ایک سیاسی جماعت کو ہر وقت انتخابات کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہمارے لیے جو میرا خیال ہے کہ تیاری جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال میں ہم نے جس طریقے سے اس ملک کو سٹیبلائز کیا ہے، اگلے 2 سال میں ہم نے مہنگائی پہ قابو پا کے 2023 کے الیکشن میں عوام کے سامنے یا اس سے پہلے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عوام کے سامنے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. اسی نوٹ پہ چھوٹے سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد چیئرمین نیب کی توسیع کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور مسلم لیگ نون سے پوچھیں گے کہ خواجہ آصف صاحب نے ایسا دعویٰ کیوں کیا ہے. چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عفران اللہ صاحب، بہرامند تنگی صاحب، احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر عفران اللہ صاحب، یہ خواجہ آصف صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا کہ انتخابات کی کارکنان تیاری کریں اور حکومت گھر جا رہی ہے، بوریا بستر گول ہو رہا ہے؟ کیسے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں جب انہوں نے 2018 کا الیکشن جیتا تو اس وقت ان کے جیتنے کے لیے ماحول کو بہت سازگار بنایا گیا، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو. اگر آپ اس بات کو اور بھی دیگر ادارے، اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کو یہ بات سوٹ نہیں کرے گی کہ 2023 میں الیکشن ہو. تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ وہ الیکشن پہلے کریں جب ماحول ان کے لیے زیادہ سازگار ہو. تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی سیاسی جو ورکر ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے خواجہ صاحب نے یہ بات کی ہے. تو مطلب آپ انتخابات کے لیے، جلد انتخابات کے لیے عمران خان صاحب پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ نہیں، ہم تو جلد انتخابات ہو تب بھی ٹھیک ہے، اپنے ٹائم پہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ ہم تیاری پوری کر رہے ہیں اور ہم ایک پروونشل اسمبلی کی سیٹ، ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہم اپنی پوری کی پوری تیاری کر کے انشاءاللہ میدان میں اتریں گے. اور ہم یہ جو پی ٹی آئی کی وجہ سے پاکستان کے اندر تباہ و بربادی آئی ہے سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ، اس کو ہم انشاءاللہ ریورس کریں گے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ عمران خان صاحب جلد انتخابات کا اعلان کر دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو وہ ان کی کیلکولیشن کے اندر یہ بات ضرور ہوگی کہ اگر ہم نے سپتمبر 2023 میں الیکشن کرائے تو ماحول اتنا ان کے لیے سازگار نہیں ہوگا اور وہ سازگار ماحول کے بغیر جیت نہیں سکتے. تو وہ اپنی بالکل صحیح ہے. احمد جواد صاحب، آپ کا کمنٹ چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جلد انتخابات کا اعلان کر دیں گے. یہ کوئی خواجہ آصف اور عمران خان صاحب کی کمیونیکیشن تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں اور کسی قسم کی بھی وہ ایکسائٹمنٹ اگر پیدا کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جہاں تک پرائم منسٹر عمران خان کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کا تعلق ہے، میں جیسے کہ پہلے بھی بیان کر چکا کہ ہم تو اپنی تیاری اب کر رہے ہیں کہ یہ جو 2 سال ہیں اس کے اندر ہم نے اپنی اس سٹیبل اکانومی سے ان اچھے اکنامک انڈیکیٹرز کو اب کنورٹ کرنا ہے، مزید ایک عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے. نہیں، ہمیں اس بات کا جواب دیں، عمران خان صاحب جلد انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں ایک پارلیمانی سسٹم میں، ایک جمہوری نظام کے اندر انتخابات ایک آلویز ایک آپشن ہوتی ہے اور وہ آپ اس آپشن پر غور کر رہے ہیں بطور جماعت؟ نہیں، اس وقت ایسی کوئی آپشن زیر غور نہیں. بالکل ٹھیک ہے. عفران صاحب، آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ سنک نہیں ہے. ایک تو آپ کی لیڈرشپ کی بہت سارے مسائل ہیں، کہا جاتا ہے آپس میں کنفیوژن ہے بیانیے کے حوالے سے بھی، اور اب اس اسٹیٹمنٹ میں ایک ہی ورکر کنونشن ہے، وہاں پر 2 اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں 2023 میں انتخابات ہوں گے اور پی ٹی آئی کو دفن کر دیں گے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلد انتخابات ہو رہے ہیں. کس کی بات مانی جائے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. اگر 2023 میں الیکشن ہوگا تب بھی ٹھیک ہے، اگر 2023 سے پہلے ہو جائے گا تب بھی ٹھیک ہے. ہم نے سیاسی طور پہ کنٹونمنٹ کے الیکشن کے اندر یہ بات پروف کر دی ہے کہ ہم تیار ہیں اور ہم پی ٹی آئی کا جنازہ نکالیں گے سیاسی طور کے اوپر. جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، جو اس ملک کے اندر 2.5 کروڑ لوگ جو ہے خطے غربت سے نیچے آ گئے ہیں، اور جو معاشی تباہ و بربادی آئی ہے، انٹرنیشنل آئسولیشن آئی ہے، اس کا تمام چیزوں کو ریورس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ اس کا نام ہے مسلم لیگ نون. ورنہ آپ مزید سلائیڈ کریں گے آپ کی اکانومی. اب آپ مجھے بتائیں 20 روپے پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر جو ہے وہ روپیہ ڈیویلیو 20 روپے کا مطلب یہ عمران خان صاحب بھی پہلے پورے پاکستان کو بتاتے تھے کہ ایک
रुपया डिवैल्यू हो तो पता नहीं कितने 100 अरब रुपए का नुकसान होता है। 20 रुपए का मतलब ये है कि आपने जीडीपी ग्रोथ रेट जो 312 अरब डॉलर पे हम छोड़ के गए थे वो 295 अरब डॉलर के ऊपर थी और अब 20 रुपए कम हो गया, अब 275 अरब डॉलर के ऊपर आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर इसी तरह मामला चलाए गए तो आप मुझे खुद बताएं ना कि कब तक इस तरह जो है वो हमारा दिफा कब तक सस्टेन कर सकता है, या इस तरह के मामला हमारी इकोनॉमी कब तक सस्टेन कर सकती है इनकॉम्पिटेंस इस किस्म की और करप्शन। और फिर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हर इदारे के अंदर इस वक्त जो है वो लोग बैठे हुए हैं और वो करप्शन जो है वो बेइंतहा हो रही है, बेइंतहा करप्शन हो रही है। लेकिन आज 2 वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर आप पर इल्जामात लगाए, इस पर बाद में आते हैं। बहरामंद तंगी साहब, एहसन इकबाल साहब ने कल दावा किया कि 25-26 अराकीन कौमी असम्बली हैं पीटीआई के और इत्तेहादियों के जो मुस्लिम लीग नून के साथ राबिते में हैं। पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ लोग राबिते में हैं क्या? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जैसे एहसन इकबाल साहब ने दावा किया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स पे, अपने इलेक्टेबल्स पे, अपने ओहदेदारों पे और अपने नजरियाती वर्करों पे यकीन रखते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं उन लोगों के लिए जो कि आज भी सिटिंग एमएनएस पीपल्स पार्टी के तरफ लीडरशिप के साथ मुलाकातें भी कर चुके हैं, मुलाकातें कर भी रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये वो सिग्नल है जब सीनेट का इलेक्शन हो रहा था और सीनेट के इलेक्शन में इमरान को शिकस्त हुई है, लेकिन अभी इमरान की आंखें खुले नहीं हैं। इमरान की आंखें उस वक्त खुलेंगी जब इनके वज़रा कैंपेन के लिए निकलेंगे और अवाम उनका इस्तकबाल टमाटरों से, अंडों से और जूतों से करेंगे। बिल्कुल सही है। और ये जो जिन आप एमएनएस की बात कर रहे हैं, इनकी तादाद कितनी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राबिते में है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में नंबर ऑफ एमएनएस और एमपीएस और सेनेटर और एक्स सेनेटर इस वक्त राबिते में है जो पीटीआई से नंबर बता दें। एमएनएस और एमपीएस है। मेरे साथ जो पीटीआई के एमएनएस के इस वक्त कोऑर्डिनेशन और लेजान है वो 6 है मेरे साथ। अच्छा, मेरे साथ जो इस वक्त केपी के एमएनएस है वो 6 एमएनएस है। इंशाल्लाह आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस गवर्नमेंट दे विल जॉइन पीपीपी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अहमद जवाद साहब, 25-26 लोग आपके एहसन इकबाल साहब से राबिते में हैं, 6 लोग तो इनके बहरामंद तंगी साहब के साथ राबिते में है और इनकी लीडरशिप के साथ तो और भी नंबर बड़ा है जो राबिते में है। तो आपकी पार्टी तो खत्म हो गई फिर। देखें मेतला साहब, वो कहते हैं विशेस वर हॉर्सेस द बेगर्स वुड बी राइडर्स, कि अगर ख्वाहिशात जो हैं वो ही उन्हीं पे अगर हमने चलना है तो वो तो फिर जितने भी फकीर होते हैं वो सारे के सारे शाहसवार बन सकते हैं। ये उसका उर्दू तर्जुमा है। देखें बात ये है कि अगर 6 जो हैं वो सिर्फ बहरामंद तंगी साहब के पास हैं पीटीआई के एमएनए और पीएमएलएन के 15-20 जो वो ऐलान कर रहे हैं 25-26 का ऐलान किया एहसन इकबाल साहब ने जिसमें मिनिस्टर्स भी हैं। जी, मैं अब देखें बड़ा ही आसान सा मैं फार्मूला इनको देता हूं कि जब आपके पास इतनी तादाद में लोग पीटीआई के आगे हैं तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, इसमें कौमी असम्बली में भी ले आए, पंजाब असम्बली में भी ले आए, तो वो आपको क्या उसमें रुकावट क्या है? मतलब ये टॉक शोज पे ही सिर्फ तादाद जो है उसका ऐलान करना है या तादाद को दिखाने की असल जगह तो पार्लियामेंट है ना, तो आप को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप हमें सरप्राइज दे दें ना, ये जो 6 और 26 हैं इसके साथ आप सरप्राइज दे दें। देखें, और दूसरी बात मेतला साहब, देखें पीपल्स पार्टी जब कारकर्दगी के बारे में सवाल करती है पीटीआई से तो मेरे ज़हन में एक बड़ा मासूमाना सा सवाल आता है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो एक सूबे में 13 साल से हुकूमत कर रही है और उस सूबे में हम उसके सबसे बड़े शहर कराची का हाल देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है। अगर हम बाकी सिंध की हालत देखते हैं तो वहां पे हमें थर के मसाइल भी नजर आते हैं, हमें लड़काना के मसाइल भी नजर आते हैं, हेल्थ के भी मसाइल नजर आते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मसाइल नजर आते हैं। अगर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो 13 साल मसलसल एक सूबे पे हुकूमत करती है और उस सूबे की में किसी आम आदमी की जिंदगी में कोई वो तब्दीली नहीं ला सकती, क्या उसका कोई सवाल बनता है करने का? ये तो देखें सबसे बड़ा सवाल जो है इस पूरे पाकिस्तान में एक सियासी पार्टी से कर सकते हैं आप
کہ 13 سال میں آپ نے چلیں کتے کے کاٹے کے علاج کے کوئی ہاسپٹل بنا لیتے تاکہ جو ہزاروں کے حساب سے لوگ اس سے مر رہے ہیں انہی کا کوئی ہو جاتا، کوئی تھر میں ہی آپ کچھ بالکل پانی کا صحیح، بندوبست کر دیتے. میں ایک ون لائنر کامنٹ لے لوں بہرہ منطقی صاحب سے. کوئی علاج جو ہے لڑکانہ میں آپ کر دیتے. دیکھیں یہ وہ مسائل ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے 13 سال کے دور حکومت کے نتیجے میں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. احمد جواد صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. بہرہ منطقی صاحب ایک کامنٹ کر دیں ون لائنر. احمد کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں جو 9 سال ہو گئے کے پی میں، یہاں سے جو ہزاروں لوگ سندھ میں جو روزگار کے لیے جاتے ہیں وہ آپ نے اینک لگائے ہیں. ابھی پورے پاکستان سے جب دل کے مریض وہاں لیور کے ٹرانسپلانٹ کے لیے جاتے ہیں وہاں پر فری آف کاسٹ علاج ہو رہے ہیں. یہ آپ نے اینک لگائے ہیں. یہ لگا لی ہے، ابھی اینک لگا لی جو ہیلتھ سیکٹر میں ابھی سنیں اگر آپ نے میرے فلور پہ بات کی تو پھر آپ مجھے جانتے ہیں. نہیں میں تو سن رہا ہوں. دیکھیں میں تو مؤدب ہو کے سن رہا ہوں. میں نے اینک نہیں لگا لی. مجھے نہیں آپ اچھی طرح مجھے جانتے ہیں کہ میری فلور پہ آپ بات نہ کریں پھر مجھے اپنے فلور پہ جواب دے دیں. اور لگائی تھی وہ اتار دی ہے میں نے. یہی نہیں آپ نہ اتارے، آپ اینک بالکل نہ اتارے اس لیے کہ آپ لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور بار بار گیس سلنڈر کی وجہ سے یہاں پر اسپتالوں میں گیس نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ویسے ہیلتھ کی فیسلٹیز کا ایشو ہے اور تمام صوبوں میں ہے. چلیں اسی نوٹ پہ چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب یہ آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. جی میں تو ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو احساس پروگرام ہے اس کے اوپر ابھی بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے ابھی ریسنٹ تقریباً 2 مہینے پہلے 2 کویسچنز جو ہیں وہ پٹ اپ کیے سینٹ سے بسپ کے لیے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ جو ڈیٹا آپ یوز کر رہے ہیں وہ 2010 والا ہے کہ نہیں ہے. بڑا سمپل سا سوال تھا. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے دور میں ایک آئی ٹی سسٹم لگایا تھا 28 لاکھ روپے کا. پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تو انہوں نے اس آئی ٹی سسٹم کی جگہ ایک 68 کروڑ روپے کا سسٹم لگایا اور وہ 68 کروڑ روپے کا سسٹم آج بھی نہیں چلتا وہی 28 لاکھ والا ہی ہے. تو میں نے یہ سوال جب پٹ اپ کیا ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ہیڈ ہے، تو وہ سوال آپ کو پتہ ہے پروسیس یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے سوال پورا اوپر تک جاتا ہے. وہ پوری فائل چلی، جب اوپر آئی تو اس کا جواب اتنا بھیانک تھا کہ انہوں نے اس کو روک دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کا جواب نہیں دیں گے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی آپ بات کیا کر رہے ہیں. حالانکہ بڑی سمپل سی بات تھی. تو یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں جو کہ رنگے ہاتھوں ہم نے پکڑ لیا. میں دوبارہ یہ کوشچن پٹ اپ کرنے لگا ہوں بائی دا وے. اور میں یہ بات خالی پٹ اپ نہیں کروں گا، اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں اس کو ریفر کروں گا نیب کو بھی اور ایف آئی اے کو بھی. کیونکہ یہ سمجھتے ہیں 68 کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں 68 کروڑ روپے کا سسٹم لگایا وہ آج چلتا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اور 25-26 اراکین کے ساتھ رابطے والی بات جو احسن اقبال صاحب کر رہے ہیں تو یہ آپ اس کو بھی ونڈیکیٹ کرتے ہیں؟ میں بالکل جی یہ کہتے ہیں یہ ٹیسٹمنٹ ہے اس بات کا کہ جو کنٹونمنٹ کا الیکشن کا رزلٹ آیا وہ سارے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی آئی کی تو ٹکٹ لینا جو ہے وہ آپ کا جان کا عذاب بن جائے گا. لوگ پوچھیں گے آٹا چینی دالیں گھی تو کیا آگے سے آپ جواب دیں گے؟ آپ لوگوں کو ای وی ایم کی مشین تو نہیں کھلائیں گے نا، بھوک لگی ہوگی اس کو کھانے ہی دیں گے نا. بالکل صحیح ہے. اور آپ کی لیڈرشپ کے کوئی روس میں بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ آج ہمیں وفاقی وزراء مراد سعید صاحب اور فواد چودھری صاحب نے بتایا. دیکھیں مراد سعید صاحب نے کہا تھا $200 ارب آئے گی، $100 ارب ہم ان کے منہ پہ مارے گی، $100 ارب سے ہم پاکستان بنائے گی. پھر انہوں نے کہا کہ احسن اقبال صاحب نے جو سکھر ملتان موٹر وے بنائی اس میں انہوں نے پتہ نہیں کرپشن کی 70 ارب روپے کی. مطلب یہ روزانہ کے حساب سے ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں. اور وہ 35 پنکچر والا شوشہ ہو، وہ 3 سیٹوں والا شوشہ ہو، وہ کوئی ہزاروں، یہ کہتے تھے ہزاروں ارب روپے کی کرپشن ہم نے کی، ہزاروں ارب روپے کی سال کی. مطلب اتنا بجٹ نہیں ہے پاکستان کا جتنی ہم نے کرپشن کر لی ہے. تو آج آپ ان لوگوں کی باتوں کو میں کیا وضاح آپ مجھے بتائیں. کہہ رہے ہیں موٹر وے بن رہا تھا اور ادھر ایون فیلڈ جو فلیٹس ہیں ان کا سودا ہو رہا تھا، خریدے جا رہے تھے. دیکھیں اول تو ایون فیلڈ جو ہے وہ 90s کا معاملہ ہے اور یہ موٹر وے بھی 90s کا معاملہ. اچھا پہلی موٹر وے دیکھیے تو میں یہ تو اسی طرح ہی ہے نا کہ اب میں مراد سعید صاحب نے گھر لے لیا ادھر 18 کے اندر. اب ان سے پوچھیں گے کیسے لیے، میں ایک ایک سیریس ہے. ہاں آپ پوچھیں خالی یہ اور کس طرح لیے، یہ بھی کہ وہ ایک سڑک کو رائٹ لیفٹ کیا اور گھر مل گیا آپ کو. اور یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا. شہباز گل نے ان کے پاس سنے شہباز گل کا فارم ہاؤس ہے گلبرگ کے اندر،
आपको पता है गुलबर्ग का फार्म हाउस कितना महंगा है? पूछे ना आप इनसे। शहबाज गिल साहब के बारे में तो वैसे उमूमी राय ये है कि वो ऑनेस्ट आदमी है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, हायर एजुकेशन कमीशन की फंडिंग के ऊपर गए बाहर, वापस आए, इनका बॉन्ड था कि ये पढ़ाते, इन्होंने नहीं पढ़ाया। वो पैसा तो वैसे सारे लोग करते हैं, पाकिस्तानी सारे लोग करते हैं, ये है करप्शन। ये सारे लोग कर लेते हैं। मेरी गुजारिश, हर बंदे ने अपना फ्यूचर देखना होता है। हमें भी चाहिए बतौर रियासत कि हम इस तरह की फैसिलिटीज अपने स्टूडेंट्स को एक्सटेंड करें कि उनको किसी किस्म की ऑब्लिगेशन ना हो। गुजारिश मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये मुराद सईद वाला बताइए ना, मुराद सईद साहब को जो घर मिला है वो कितने कनाल का है, कहाँ से लिया है, और उसकी कोई स्पेसिफिकेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास? ये ऐसे ही दावा? मैं ये दोनों चीजें, इनकी लैंड रजिस्ट्री तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप गुलबर्ग वाला फार्म हाउस भी निकाल सकते हैं अपना शहबाज गिल साहब का, और 18 में इनका जो घर है वो भी आप निकाल सकते हैं, आप चेक कर लें। हमारे पास मैंने आपको भी वो डेफेमेशन का सूट भी कर सकते हैं आपके अगेंस्ट मुराद सईद साहब। कर दें डेफेमेशन का सूट, पहले मेरे बहुत सारे हुए में एक और हो जाएगा, उससे क्या। बात ये है कि लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन तो आपके पास पूरी होनी चाहिए। देखिए, ये बात तो मुझे जिन लोगों को मालूम है कि सारी और भी लोग हैं, लेकिन चले मैं खाली उनका नाम, क्योंकि इन्होंने बोली वाली बात तो मैं जवाब दे रहा हूँ। ये सिर्फ ये आगे टीवी पे कह दे मेरा घर नहीं है 18 में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। इसका जवाब ले लेते हैं। बैरामंद तंगी साहब, ये बताइए, चेयरमैन नैब की तौसी के हवाले से पीपल्स पार्टी लेजिस्लेशन में खामोश रहेगी या अपोजिशन का साथ देगी? भाई देखिए, मेरी बात सुने, ये नैब के चेयरमैन के लिए लेजिस्लेशन किस चीज की जरूरत है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी, तो दोनों मिलके वहां पे इलेक्शन कमीशन भी मुकर्रर किया था, दोनों मिलके नैब के लिए चेयरमैन भी मुकर्रर किया था, और यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा है। हमने ये नहीं कहा था कि आप अपोजिशन लीडर हैं तो ये मेरी बेइज्जती है कि मैं आपके साथ हाथ मिलाऊं या आपके साथ बैठूं। ये वो पार्लियामान है जिस पर सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने लानत भेजी थी, और हम इस पार्लियामान को बहुत इज्जत और तौकीर देना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्लियामान की बहुत बड़ी इज्जत होती है। ये 22 करोड़ अवाम का फोरम होता है, और मैं आप लेजिस्लेशन को अपोज करेंगे? देखिए, मेरी बात सुने, जब से शुरू है कि नैब के लिए हुकूमत और अपोजिशन मिलके फैसला करते हैं, तो फिर इनको अगर ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि नैब ये अपोजिशन लीडर पर या इल्जामात है, तो क्या सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पे मॉरली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली चार्जेस नहीं है? फिर इनको भी रिजाइन देना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। टाइम खत्म हो रहा है। अहमद जवाद साहब, एक तो ये मुराद सईद साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको अभी 18 में घर मिला है, वो घर उन्होंने कैसे लिए है, जबकि बताया जाता है वो तो गरीब आदमी है। देखें, बात यह है कि चाहे मुराद सईद पे कोई इल्जाम है या शहबाज गिल पे है या एहसास प्रोग्राम के हवाले से है, मैं एक और दोबारा से एक फ्री मशवरा ये दे रहा हूं कि ये तमाम इल्जामात जो हैं, ये सारे इल्जामात लेके आप FIA में भी जाएं, आप कोर्ट में भी जाएं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, पार्लियामेंट में भी जाएं, और ये सारे जो आपके पास एविडेंस है वहां पे पेश करें। देखें, यहाँ पे तो टॉक शो में जो है पेश करने का तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही है, बैरामंद तंगी साहब भी कह रहे हैं, और मेरा पॉइंट अगर आपके पास कुछ है तो फिर ले आए मैदान में। मतलब इंसान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मैं आपको भेजूंगा डॉक्यूमेंट ये सारे, अहमद साहब आपको भेजूंगा। बिल्कुल सही है। वो अहमद जवाद साहब, बैरामंद तंगी साहब कह रहे हैं, आपने भी आज फिर इल्जाम लगाए हैं कि रूस में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का पैसा पड़ा है। आपने माजी में भी बहुत सारे इल्जाम लगाए, लेकिन सबूत एक का भी नहीं दे सके हैं। देखें, हमारे दौर में तो नैब ने तकरीबन 590 अरब की रिकवरी की है, जबकि पिछले 17 साल में कोई 180-90 अरब की रिकवरी हुई है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। वो अपोजिशन ने मुतालबा किया है कि जो 500 अरब रुपए से जायद की रिकवरी की है वो सामने ले आए। वो मलिक रियाज वो नैब ऐसे ब्लफ करता है, नैब फ्रैंकली बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि नैब झूठ बोलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसका भी बड़ा आसान तरीका है, आप पार्लियामेंट के फ्लोर से नैब को एक इंक्वायरी भिजवाएं, एक वहां पे चेयरमैन नैब आते ही नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में राना तनवीर साहब 10 दफा उनको बुला चुके हैं, वो आने से सवाल तो जी। अहमद जवाद साहब, आखिरी कमेंट है, क्या कह रहे हैं आप? नहीं है,
अगर इमरान मैं ये कह रहा हूं कि देखें मेतला साहब के टॉक शो में रेस करने से ना तो चेयरमैन नैब को कोई कानूनी तौर पे आप बाउंड कर सकते हैं ना अदालतों को। इसका तो तरीकाकार वही है जो कि हर पाकिस्तानी के लिए है। ये इल्जामात लेके किसी अदालत में जाएं, किसी फोरम पे जाएं और वहां पे ये प्रेजेंट बात सही करें। है प्रिंसिपली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अहमद जवाद साहब, बहरामंद तंगनी साहब, सेनेटर डॉक्टर अफरानुल्लाह साहब, आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।